نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ اللہ کا نام بہت بلند اور عظیم ہے. سارے مل کے باوجہ بلند نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت محمد و آل محمد بلند سرکار. اعلان سماعت فرمائیں. کارکار بعد از نماز عشاء امام بارگاہ قصر عباس آستانہ دروغہ والا پر مجلس ادا ہوگی، جس میں مولانا ذکی الحسنین خان قمی صاحب اور ذاکر احمد جناب واحد علی مغل صاحب ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. مجلس کے اختتام پر ماتمداری مظلوم کربلا ہوگی. شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کرے. 12 اور 13 سفر کی درمیانی رات اسی امام بارگاہ قصر عباس آستانہ دروغہ والا پر مجلس ادا ہوگی، جس میں مولانا علی حسن عسکری صاحب آپ چکوال ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. مجلس کے اختتام پر ماتمداری مظلوم کربلا ہوگی. شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کرے. 23 اور 24 سفر کی درمیانی رات اسی امام بارگاہ قصر عباس آستانہ دروغہ والا پر مجلس ادا ہوگی، جس میں ذاکر احمد جناب سید شفقت عباس شاہ بخاری صاحب آپ جاننا سادات ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. اور شابیہ تابوت حضرت امام حسن علیہ السلام شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. 17 سفر مظفر امام بارگاہ صدر رسولیہ پر مجلس ادا ہوگی، جس میں ملک کے نامور علماء اکرام و ذاکرین نظام مجلس ادا پڑھیں گے. شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. 19 اور 20 سفر مظفر کی درمیانی رات محمد اصغر جعفری محمد اصغر جعفری گلی کماؤ والے کے مکان سے شبیہ علم حضرت عباس علمدار کا جلوس برآمد ہوگا. شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. 18 اور 19 سفر مظفر کی درمیانی رات گلی صاحب مختار علی شاہ صاحب والا میں ماتمداری کا مجلس ادا ہوگی، جس میں شبیہ روجنا و شبیہ تابوت برآمد ہوگی، جس میں ملک کے نامور ماتمی سنتیں 9 افغانی میں ماتمداری کریں گے. شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. 20 سفر مظفر دن ٹھیک 9 بجے امام بارگاہ قصر زینب محلہ عباسپورہ میں مجلس ادا ہوگی، جس میں خان امیر عباس بلوچ صاحب اور دیگر علماء اکرام ذاکرین نظام مجلس ادا پڑھیں گے. مجلس کے اختتام پر شبیہ لجنا حضرت امام حسین علیہ السلام کا جلوس برآمد ہوگا. جلوس کے اختتام پر امام بارگاہ قصر عباس آستانہ دروغہ والا پر مجلس ادا ہوگی، جس میں مولانا تنویر عباس نقوی صاحب مجلس ادا پڑھیں گے. شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کریں. پر محمد والے بیت محمد بلند کر صلوات. اب آپ کے سامنے جناب احمد حسن صاحب چاند میں ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب موائد علی مغل صاحب آپ شاہ پور شہر، اور ان کے بعد ذاکر اہل بیت جناب خان امیر عباس خان بلوچ صاحب آپ ذکر محمد و آل محمد بیان فرمائیں گے. شبیہ تابوت حضرت امام زین العابدین جو ہے وہ برآمد ہوگا. تمام مومنین اکرام آخر تک تشریف فرماؤ. پر محمد و آل بیت محمد بیان کر صلوات. نعرہ تکبیر، اور تو بولو بھائی سارے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت زہرا بلند تر صلوات. استدعاء على حجت خدا اللهم كل بليغ الحجة بن الحسن عليه الصلاة والسلام صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا ناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزقا وتمتعه فيها طويلا. یا رب محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. یا مقلب القلوب والابصار، یا مدبر اللیل والنہار، یا محول الحول والاحوال، حول حالنا الى احسن الحال بلند ترین صلوات. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ
سارے توحید پرست بیٹھے ہو اچھی آواز نال وحدانیت دا اقرار کرو نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بلند صلوات صلوات کا پڑھنا عظیم عبادت ہے تواڈے ستویں معصوم فرمائندے پن کے ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ ارفعوا اصواتکم علینا بالصلاۃ طہارتا و تزکیۃ لانفسکم تواڈے ستویں معصوم فرمائندے پن کہ ہم پہ باواز بلند صلوات اس لیے پڑھا کرو تاکہ تمہاری خلقت سے نجاست جاتی رہے پاکیزگی آتی رہے تو میرے محترم صلوات ایسے پڑھو جو ہر مومن تے جنت واجب ہو جائے اللہم ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات خطبہ ختم کیونکہ بڑے اختصار میں چل میں ڈیوٹی نماز تو پہلے وضو واجب ہے ماشاءاللہ سارے نمازی چہرے تشریف فرماؤ تو میں اپنی مجلس کا آغاز نماز اور وضو تو کیتا ہے نماز تو پہلے وضو واجب ہے یعنی اس وقت تک نماز نہیں ہوتی جب تک وضو نہ ہوئے جویں نماز تو پہلے وضو واجب ہے یہ ہر عبادت کی قبولیت تو پہلے محبت علی واجب ہے بات تھوڑی ساری نمی ہے میری محنت ہے اگر محنت جناب کو پسند آ جائے تو او دعا دی شکل اس میرے تک پہنچے میرے پتہ لگے میں پڑھتا پیا آدم تو لے کے محمد مصطفیٰ تک آدم علیہ السلام تو لے کے محمد مصطفیٰ تک جتنے بھی معجزات ہوئے توجہ ہے کہ سامنے محترم جتنے بھی معجزات ہوئے انہوں نے تحریر کتابت موجود ہے مگر تصویر کوئی بات ہے نا نہیں جتنے بھی معجزات ہوئے انہوں نے تحریر کتابت موجود ہے تصویر کوئی نہیں کیویں تو ہاٹے کے میرے نبی نے زمین تے کھڑو کے ہاتھ تے اشارے نال چند ٹورے اس چند ٹورن دی تحریر کتابت موجود ہے مگر تصویر کوئی نہیں تیرے تے میرے مولا علی نے لکھوں یا سورج واپس ملائے تحریر قرآن موجود ہے مگر تصویر کوئی نہیں علی کی شادی کے تارا لکھے تحریر قرآن موجود ہے مگر تصویر کوئی نہیں موسیٰ فرعون کے دربار میں اساس سکے سب بڑے تحریر قرآن موجود ہے مگر تصویر کوئی نہیں عیسیٰ پیر نے ٹھوکر نال مردہ زندہ کیتے تحریر قرآن موجود ہے مگر تصویر کوئی نہیں داؤد نے لوہے کو قوم کیتے تحریر قرآن موجود ہے مگر تصویر کوئی نہیں سلیمان تک ہوا میں اڑائے تحریر قرآن موجود ہے مگر تصویر کوئی ثابت نہیں کر سکتا آج تیری سمجھ میں اتنا علی دی ماں نہیں آ سکتے ایک بار مکہ بند علی دی ماں کا معجزہ ہے تحریر بھی موجود ہے تصویر بھی اچھا ایک قرآن کی آیت ہے بس میں اسے جملے پہ اختتام کر رہا ہوں ایک قرآن کی آیت ہے اللہ سورہ رحمان جگہ جگہ تے فرمائندہ پہ کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ
خدا رب العالمین فرماتا ہے کہ میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اچھا اکثر دفتر وچ گئے نا کچھ کیلنڈر لگے ہوئے ہوندے، انہاں کیلنڈر دے تھلے 5-7 قسم دی فروٹس دی تصاویر لگی ہوندیاں، انہاں دے تھلے لکھے ہوندے کہ میری کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ نہیں 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 میرا محترم، بات اتنا ہی نہ چلتی، اللہ قرآن کا فرمانے کہ میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور نعمت کے لیے ساری کے پتہ چلے علی کوفے دے ممبر تے کہہ کے مفتی جعفر حسین نہج البلاغہ دی شرح دا ترجمہ کیتا ہے، علی کوفے دے ممبر تے کہہ کے فرماتے پھر اول کوفہ جڑا اللہ سورہ رحمان وچ جگہ جگہ تے نہیں پہ فرماتا کہ میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے، میری کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اول کوفہ یاد رکھے جڑی اللہ دی سب تو عظیم نعمت ہے، اس نعمت دا نام ہے علی ابن ابی طالب۔ سترہ سفر مظفر دن ٹھیک 8 بجے سید علی زیدی صاحب محلہ عالم کے مکان سے شبیہ الجناب حضرت امام حسین علیہ السلام کا جلوس برآمد ہوگا۔ شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کرے۔ 16 اور 17 سفر مظفر کی درمیانی رات منظور حسین جعفری کے مکان سے شبیہ عالم حضرت عباس علمدار کا جلوس برآمد ہوگا۔ شرکت فرما کر ثواب دارین حاصل کرے۔ مواد اللہ نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کا نام بہت بلند و عظیم ہے۔ باوجہ کا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، عظمت محمد و آل محمد بلند تر صلوات۔ اس کے حیدر کے اسیروں میں گنے جاتے ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ صدقہ محمد والے محمد کا، صدقہ ان پاک ایام کا، ان پاک راتوں کا تمام برادران اسلام کے کاروبار اور اس میں برکت عطا فرمائے، تمام کے بچوں کے اوپر دراز فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ صدقہ محمد والے محمد کا انہیں روزگار عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ صدقہ محمد والے محمد کا انہیں اولاد نرینہ عطا فرمائے، جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ صدقہ محمد والے محمد کو انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ بالخصوص دعا کریں گے جناب جواد ظفر عباس صاحب کے لیے، خدا تعالیٰ صدقہ محمد والے محمد کو انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ دعا کریں گے جناب ملک عمران حسن عوان صاحب کے لیے اور دیگر تمام برادران جنہوں نے اس مجلس کے انعقاد میں تعاون کیا ہے، مدد کیا ہے، لنگر بیان کیا، خدا تعالیٰ صدقہ محمد والے محمد کام کی یہ محنت لنگر بیان اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ آپ تمام حاضرین کی دلی شرح حاجات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ عرض کیا اس کے حیدر کے اسیروں میں گنے جاتے ہیں۔ توجہ کرو ماشاءاللہ کہ ایک عام آدمی کے مومن ان کے فرق ہے، جب تو عام آدمی ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جب تو مومن بن جاتا ہے تو اسے کیا فرق آ جاتا ہے کہ اس کے حیدر کے اسیروں میں گنے جاتے ہیں، حیدری در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں۔ اس کے حیدر کے اسیروں میں توجہ کرنی ہے، بڑا لطف آئے گا۔ اس کے حیدر کے اسیروں میں گنے جاتے ہیں، حیدری در کے فقیروں میں گنے جاتے ہیں۔ ارے جب سے حیدر نے عنایت کی نظر کر دی، کانچ کے ٹکڑے ہیروں میں گنے جاتے ہیں۔ دعوت خطاب دوں گا ذکر لگا جناب محترم موائد علی مغل صاحب تشریف لائیں، ذکر محمد والے محمد بیان فرمائیں۔ ان کے بعد ذکر لگا جناب خان امیر آباد خان بلوچ صاحب شفیع تابوت حضرت امام زین العابدین علیہ السلام برآمد فرمائیں۔ پر محمد والے محمد بیان کر صلوات۔
وقت دے امام دا تذکرہ کیتا جائے پہلی 70 تے میں پتہ چل جاسی میں تھوڑا ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیتا صرف اضافی صلوات کے بعد ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کیتا پہلی 70 تے میں پتہ چل جاسی خوشاب دے سمجھ میں اپنے وقت دے امام دا کتنا فضائل سننا ہے تے میں کتنا پڑھنا ہے کائنات وچ ہر بندہ جدی نالین دا صدقہ رزق کھاوے انہوں قائم آوے صرف نہیں بھائی زبانہ ہلاوے نو زبانہ چنگیاں نہیں ہوندیاں جڑیاں چوک بازار وچ بولے نا ذکر شبیر وچ نہ بولے میں کیوں نہ چاہتا کائنات وچ ہر بندہ جدا مقروض ہوئے انہوں قائم آوے اور شیعہ قوم فکر کیتا کرو اس گال پہ قائم سرکاری قائم اپنے وقت دے امام دے انتظار ہے صرف شیعہ نہیں قیامت کو انتظار ہے قائم آوے کہ میں آوا قیامت کو انتظار ہے قائم آوے کہ میں آوا فضائل دا پہلا کہ مرکزی جملہ دے کے جا رہا یعنی ثابت ہو گیا جدا قیامت انتظار کرے انہوں قائم آ گیا جدا قیامت انتظار کرے بولو میرے نام میں آتا ہر سب ہر ممبر دے ہر فضائل دا آغاز اس جملے تو کرے درانا میں آتا شیعہ کو فخر کیتا کرو اللہ نے مسلمانہ دے 72 فرقیاں چو اللہ نے واحد شیعہ قوم نو اے معرفت عطا کیتی ہے ساڈا پہلا امام کعبے دے اندر آیا آخری امام کعبے دی چھت تے آسی ماشاءاللہ آخری امام کعبے دی چھت تے آسی جناب کمیل ابن زید جنہاں دے نام وچ جناب دعائے کمیل ہے باقی اسلام دے وچ مولا امیر کائنات دے نال دے باقی اسلام دے بندے تے پہلے ہے مولا امیر کائنات دے ہاتھ نہیں بولنا ہے پہلی 70 فضائل کا مرکزی جملہ میں دے کے جا رہا ہوں باقی اسلام جناب کمیل نال مولا امیر کائنات دے ہاتھ بولنا ہے مولا امیر کائنات دے ہاتھ لے کے فرما رہے ہیں تیری فصاحت کے صدقے تیری بلاغت کے صدقے سرکاری کمیل نے کی تھی سامنے بندہ کوئی نہیں مولا کس نے نال ہم کلام ہو 70 عظیم نے جو خوشاب والے قدر کرو مولا فرمایا میری کہن اللہ ہی کھاں مستقبل سفر کر دیا اس مقام پہ جا کے پہنچیا نا جدا میرا بیٹا قائم کعبے کی چھت پہ کھلو کے میری ولایت دا اعلان کر رہی ہے اعلان کر رہی ہے تو جناب کو میں پوچھیا مولا کر بن گئی ہے مولا کیسا خطیب ہے قائم دارین قربان کر دیواں مولا دے جواب تو مولا فرمایا تو میں آپ اندازہ کر کتنا بڑا خطیب ہوگا جس کے منبر کو دنیا سجدہ کرتی ہے جس کے منبر کو بھی اے پریشانیاں چاہیے تو ہٹاؤ میں پہلی بار کوئی نہیں پڑھتا پیا اس جوانہ میں اس جملے دے حکم کیتا ہے کہ وہ تھوڑی دیر تھوڑا جہا بدایت میں اپنی عزیزم کے حوالے منبر کرا 2012 22 دسمبر دے وچ دنیا نو قائم بڑے ہی یاد ہے بھائی پناہ دنیا نو قائم کہاں یاد ہے جدا سائنس نے اعلان کر دیتا جو قیامت آنا ہے قیامت کے ڈر تو ہر بندہ ہر ٹی وی دا اینکر ہر مسلک دا مولوی ہر میڈیا چینل دا ایڈمن ہر گروپ دا ایڈمن آپ کی کانفرنس وچ بیٹھ گئے تے بھائی برام جنہاں پوری زندگی کدی باہر دا نام نہیں نچایا کدی باہر دا نام ہی نہ چاہیا انہاں نے آکھیا جی قیامت نہیں آ سکتی بندیاں پوچھیا کیوں نہیں آ سکتی انہاں کہ تھانوں نہیں پتہ حالے محمد دی پاک دے وارث سامنے ہے حالے محمد دی پاک دے وارث سامنے لیکن بندیاں آکھیا جی سائنس اے دس دن دی ہفتہ پہلے اتنی بارش آنی ہے اتنی آندھی آنی ہے اتنا زلزلہ سی جڑی سائنس نفس دے ہاتھ لا کے وارثاں نوں اے دس دے اتنے دن زندہ رہنا ہے ہو سکتا ہے قیامت آ جاوے کہ قیامت کے ڈر تو جڑے باہر وہ گھر آ گئے میں ذاتی طور
ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਗਏ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪਾਸ ਸਪੀਕਰ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ से स्पीकर का मोहताज नहीं ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਨ ਉਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਗਏ मर्शिया सुनियो भाइयों अल्लाह इस जहान में कैसी कौम है जब पूरा मुल्क कयामत के डर तो जाम हो गया कांग्रेसा बंद हो गया तजारता बंद हो गई दुकाना बंद हो गई मार्केटा बंद हो गई अल्लाह इस जहान में जबाए शिया कौम है इस हालात में भी जिधर ना मातम रुकिया ना मजलिस रुकी ना अजान रुकी ना तशहुद रुकिया ना नमाज रुकी ना अजान रुकी जिदी ना आजादारी रुकी ना मातम रुकिया ना जुलूस रुकिया ज़माना याद रखे ना मजलिस रुकी ना दुआए कुमैल रुकी ना दुआए नुतबा रुकी ना दुआए ऐद रुकी ज़माना याद रखे कयामत के डर तो मुल्ला भजिया जा रही है खुशाब दे ओ चौके शिया दा 22 साल दा बच्चा मातम कर गए मौलवी कोल आ के आते यार कयामत आना लिए हुन हुन भी मातम दी पईए शिया दा 22 साल दा बच्चा उदिया के चक पा के आते जा अकल दा इलाज करा पहले इमामत आएगी फिर कयामत आएगी पहले इमामत आएगी फिर कयामत आएगी भाई बड़ी दुआ दा सदका अब्बास पूरे दे मजमे च मैं अजीम जुमला हवाले करके जा रहा जी कदरदाना दा मजमे इतना कदर न की तो कौन करे सी अली और बतूल के दुश्मन के लिए इमामत कयामत बन के आएगी इमामत कयामत बन के आएगी बस मैं फजाइल से मिल रहा मौला सरकारे कायम काबे दी छातो जमीन पे आ जेड़े बैतुल्लाह दे सवार बैठे हो मेरी गल दी गवाही दे लिए आए बैतुल्लाह दे नाल एक मुड़ी हुई दीवार है जिदा नाम है हतीम मौला इस मुड़ी हुई दीवार हतीम दे विचों उंगली दे इशारे दे नाल 27 बंदे बरामद करे से जे तारीख दे नाल प्यार लगदे हो मेरे नाल थोड़ा थोड़ा बोलो 15 बंदे जेड़े जनाब मूसा दी नबूवत दे गवाह हैं वो कायम दे गवाह हो से 7 बंदे असहाबे काफ दे सरकारे कायम उंगली दे इशारे दे नाल काबे दे विचों बरामद करे से इन्हां नूं बरामद करन दे बाद फज़ाइल दा एक आखिरी ते मरकज़ी मैं जुमला दे के जा रहा इस तो बाद फज़ाइल खत्म ते राज के मन मसाइब सुने सा इन्हां दे बाद फिर बरामद करे से इन्हां दे बाद फिर बरामद करे से असहाबी रसूल जाबिर इब्न अब्दुल्लाह फिर बरामद करे से सलमान मुहम्मदी फिर बरामद करे से हुज़ैफा यमानी फिर बरामद करे से बिलाल हबशी फिर बरामद करे से अमाल यासिर फिर बरामद करे से मिक़दाद असदी फिर बरामद करे से हिजर इब्न अती अगला मैं ना नहीं जाना होवे शिया ते 70 ते बोले नहीं मैं नहीं मंदा कि उन्हों बरामद करे से ना जिदे बाले सरकारे अमीर अल मोमिनीन फरमाया मोमिनो याद रखिया है मैं अली अल्लाह दा शेर मालिक अस्तर मैं अली दा शेर माशाअल्लाह मालिक अस्तर मैं अली दा शेर नबी सलमान मुहम्मदी फरमाए से मौला लश्कर तैयार है मौला से सवार हो और थोड़ी सवारी कितने सरकार फरमाए से कितने नहीं रहा मौला उसे मुड़ी हुई दीवार हतीम दे कोल आसे मौला उसे मुड़ी हुई दीवार हतीम दे विचों उंगली दे इशारे दे नाल भरी दे करबला दी जख्मी सवारी मुर्तजिज नु बरामद करे से मुर्तजिज नु बरामद करे से शायद मैं नक्शा तो समझा नहीं सकिया ये तो अमीर बन के बैठे हो थाडे ज़हन विच चाहिए जिवें असीं बरामद करेने आ सोहणियां ज़ीना रखेने आ सोहणियां वागा रखेने आ सोहणी दस्तार रखेने आ थाडे ज़हन विच चाहिए शायद थाडी हाय बरामद करे सी ना भाई ना जब तक कायम बरामद करे सी ना इदी ढली होई ज़हन हो सी इदियां टुटियां होइयां वागा हो से ना ते कायम ते कदमां ते मुंह ला के आखसी मेरी जड़ा बंदा दिखावा जिस नेज़े दे नाल चादर लहाया इस नेज़े
جداں بدول دے نوا پتر دی لاش کربلا بےوارثا وانگ لٹیندی رہی اقلالا میرے آپ لکھا ہے دوستو جتنا میری سائن موجود ہویا 5 چیزاں حسین بادشاہ پولیسیاں جنہ کی قیمت نہ عرب دے سکتا نہ عجم دے سکتا جے آئے کرو تو پہلا لفظ پہاڑ مسائل دے پہلا زخمی سواری حسین دی دوئی تلوار حسین دی تری نالین حسین دی بھائی میرے پاس ہے اشارہ جے ماں میں مومن سمجھ آ گیا میں پورا یقین ہے کلیمی ازداران دے جگر جو ہائے نکل سی چوتھا مدری حسین دی پنجواں کمر بند حسین دا یہ سید جوان تی رل کے ہائے کر سکتے ہو تا لفظ بڑا حکمتی ہے انہا 5 چیزاں دی وجہ تو شام غریبہ کلمہ پڑھنا لیا بھین دا برکا لٹیا بھیرا دی لاش لٹی بھیرا دی لاش لٹی 28 رجب حسین بھینا نار لاکے کربلا لٹے اکجا کیا کہ حسین حضور کی کے اپنی مدری لہائی اپنا کمر بند لہایا اکلاتا میرے آج لکھا ہے غلام جد کدی کھپی ہوئے دے کدی سچی ہوئے دے کدی کھپی ہوئے دے اپنے آپ نمات ہے جے اے من مل جاوے میں اسے ملک دا بچہ بن ویسا دلان دے راز جانا نالا حسین نماز مکمل کی تھی بھائی میرے پاس آج موک گئی میرے حصے دی مجلس کوٹ محمد نے 70 دے اللہ کرے ہو عباس پورے آلیا میں کن اشارہ سمجھا لوا دلان دے راز جانا نالا حسین نماز مکمل کی تھی تے جمال کمر بند بدھایا سید بیٹ پاس رو کر کے آلے جمال تے چنگا لگی نا میں حسین پہ آدھا آج لے لے جمال آج لے لے آدھے مولا میں نہیں چاہی دا جمال آدھے میں 2 چیزاں حسین بادشاہ دے بدن جو اتنیاں پیاریاں ایک مدری ایک کمر بند حسین دا آدھے روپے کی ماما کتنا میں مانگ نہیں سکیا کہ جو 2 محرم کربلا ڈیرے لگے 7 محرم پانی بند ہویا 8 دی رات گزری 9 دی رات گزری چڑھ گئی بھین بھیرا دے سنگت دی آخری رات جمال آدھے اگلا سے کان کتنا غریب ہو گیا بطول دا نواب پتر سید آدھ وچکار او اصحاب اے ہاشمی آدھ رات ویلا آدھ وچکار سید بہن کر کے سید رو کے آدھا کل میں مارے ویسا میری لاش کے گھوڑے بھج ویسے نا سید رو کے آدھا جس جانا ہوئے ہون ٹور جاؤ میں حسین پہ آدھا میں راضیاں میری زخمی ماں راضی میں راضیاں میری زخمی ماں راضی جمال آدھے 300 بندہ حسین کو چھوڑ کے گزریا بھائیا میری کسے دی ٹردی کانڈ گئی کہ حسین واپس نہیں بلایا جدیں جمال ٹر گئے نا کدی کانڈ گئی دیا جمال منت لا ایک واری واپس جمال واپس آیا سیدہ دے نباس چراغ روشن کا چراغ روشن ہویا فرمایا میری قریب کا چراغ قریب ہویا ہر لفظ دا ہر مجمع قدر نہیں کرتا کوئی مجمع قدر کرتا ہے میں تھوڑا مہمانا میں مولا حسین دا ذاکرہ میرے ایک ساتھ کتنی قدر کرے سو سید رو کی آتے ہیں جمال تو ٹوریا میں نے آج وقت نہ کیا امام ہو کیا ہوں غریبوں کی منت کرے نا جمال میں منت کرے نا سر تو لے کے پیر آتائیں جیڑی شے آتے نا آج آپ میں لہا دینا آدھے مولا میں کچھ نہیں چاہی دا سید بیٹھ پاس منہ کر کے آدھے آج آکھی آئے تے نہیں منیا کل میری بھیڑاں دیوال نہ کھولا کل میری بھیڑاں دیوال نہ کھولا سیدہ دن جمال 28 رجب آئی میری نار علی آئی آج دا محرم دی رات 6 مہینے ہو گئے
حسین ہاتھ بڑھا اے 6 مہینے کی اجرت قبول کر تے جمال او سامنے عرب دے تیز ترین اٹھ تے عرب دے تیز ترین گھوڑے او سامنے ہی جمال میں حسین انہاں اٹھاں دے وچوں ایک گھوڑے دے وچوں انہاں گھوڑیاں دے وچوں تیری مرضی دا میں ایک اٹھ تن عطا کرے نا جمال میرا مہمان نہیں ہے ہون ٹوریا میں نہیں اے ہاتھ بدا اے کرایا قبول کر اے زادرہ قبول کر میں منت کرے نا ہر بندے دی ہائے ضرور نکلے جب سید وین کر گیا دے ہائے جمال میں تیری منت کرے نا کربلا کل چڑھ دے گی تو پہلے کربلا تو اتنا دور ہوئے نہ غربت ہو کا سنی بھی نہ میری ڈری ہوئی دید دن وین سنی نہ میری ڈری ہوئی دید دن وین سنی جمال آتا ہے میں کچھ قدم خیمے دے باہر رکھے آتا ہے میرا لالچ بدیا میرے دل اس خیال آیا آپ جو آتا ہے میری لاش تے گھوڑے بھج ویسے آگے جدہ کل مارے آوے سی میں مدری لہا لیسا میں کمر بند لہا لیسا جمال آتا ہے میں ڈبے دے نال بے گیا آتا ہے میں بیداریاں دی لتھا آتا ہے میں بیداریاں رات بھائی رات گھل بھائی دی چڑھ گیا میں منت کرے نا جنہیں جوان بیٹھے ہو انہاں دی ہائے ضرور نکلے آتا ہے میں بیداریاں سورج دا پہلا کرن زمین تے آیا ادو حسین دا مسلم دا زین تو لہ گیا حسین دا مسلم دا زین تو لہ گیا جمال آتے میں بھی دریا کربلا دی جنگ شروع ہوئی آتے جنگی اگی بھی بڑی گئی کہ یہاں اتنی تیز جنگ آئی کسی دی اذان تو شروع ہوئی کسی دی نماز تے موقع گئی اللہ درجات بلند کری اللہ باوی فاضل حسین شاہ چاہ کٹھتی آلے اور تے 70 آدھیان کربلا دی کتنی تیز جنگ آئی عباس دی چوپ تو شروع ہوئی معصومان دی دوران تے موقع گئی مرحبا بھائی مرحبا جڑے مخلص ہو کہ حسین کو لوگ ہو انہاں کا استرادا جمال آدھے میں بھی تاریاں حسین مارن کیتے کربلا 9 لاکھ فوج آئی آدھے میں بھی تاریاں 9 لاکھ فوجی چر کوئی بھی اجیا بندہ نہ جس زین تو لہن دے بعد غریب نو مارے آنا ہو جس غریب نو بس میں بھی تاریاں اس گیا چاند زہرا دا آدھے میں خیمے دی نال اٹھیاں آدھے میں نگاہ کی تھی کربلا دے میدان وچ آدھے میں دیکھیا او نہر الکمان تو لے کے او خیمیاں تائیں اتنا ماریا ہانے اکبر دا بابا 9 حصیاں تقسیم آدھے جب میں لاش نہیں نہ ملی میرے ذہن خیال آیا میں اٹھی آیا جتے بھی منتا کریں دی رہی آدھے میں اٹھی آیا میں منظر کیڑا حسین دی لاش تے پتھراں دا ڈھیر تیراں دا ڈھیر بس میں پہلا میں نہیں کریں گا پیا حسین دی لاش تے ٹوٹی ہوئی تلواراں دا ڈھیرا نیزیاں دا ڈھیرا جمال آتے میں زانواں دے بھار بیٹھا میں تیر ہٹائے پتھر ہٹائے جمال آتے میں حسین دی حالت ڈٹھی میرا اپنا جگر ہل گیا میں دیکھیا جویں اٹھا انجی ستا جمال آتے میں زانواں دے بھار میں کہے کہ میں پتھر ہٹاونے شروع کیتے علی کربلا جمالا دیکھ میں گھوڑے بجائیان حسین دے سینے دیاں ہڈیاں ٹوٹ کے کن نال لگ گئیاں جمالا دے میری دید پئیے او مدری آئی جڑی اصغر دے نانکیاں دے دیا آدھے میں مدری لہان لگیاں زخمان ورم دی وجہ تو لتھی نہیں آدھے میں کام کیڑا کیتا دو پتھر چاہے ایک ہاتھ تلے رکھی ہے پید نال ذرا بماری آدھے جوانی دا زورا توی ذرا دے نال مدری بھی لہ گئی انگل بھی لہ گئی بلو نے ایک منظر بلند کرے
कमाल आदे गरीब दी भैणा पैदे दियां गरीब दी धी पैदे दी आए आदे मेरा लालच बदया जानुआ दे बाहर बैठा कमर बंद विच हाथ पाया आदे हुसैन दा सज्जा हाथ मेरी कलाई ते आया आदे मैं जोर लेना हुसैन छोड़ेंदा नहीं आदे मैं छीक देना हुसैन छोड़ेंदा नहीं आदे मैं खंजर चाया हुसैन दा हाथ कटना शुरू कीता आदे भैणा दे सामने हाथ जमीन ते आया बुआ हाथ कलाई ते आया जालिम आदे हाथ कटदा भी आया हां कमर बंद लहंदा भी आया हां हुसैन दी लाश तड़पी है कटियो यरका चो वैणाया नल्हा कल भैणा मणे मेरी लाश उते मुहवाला ना ललुका के सैयदा दे के में मथे लगसा इल्तमास करूंगा कि जो हजरात थोड़ा पीछे बैठे हैं थोड़ा थोड़ा आगे तशरीफ ले आए आज बोला न्याज हुसैन दो दो कदम आगे तशरीफ ले आए क्योंकि दूसरे नबे को मजलिस तम हो लगे करके बड़ा मेहरबानी आज बोला न्याज हुसैन थोड़ा थोड़ा दो दो कदम आगे आ जाओ थोड़ा 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 दो दो कदम आगे आ जाओ न्याज बोला न्याज हुसैन गवाह नारे तकबीर माशाअल्लाह अल्लाह ताला का नाम बहुत बुलंद और अजीम है गवाह से बोला नारे तकबीर नारे रिसालत नारे रिसालत नारे हैदरी हजरत के दौला के कलमा नारे हैदरी हजरत मोहम्मद वाले मोहम्मद लंकर सलावत अब आपके सामने ज़ाकिर अलगर शेख फदाइल मसाइब खतीब वाले मोहम्मद जनाब खान अमीर अब्बास खान रोज साहिब साहिबाल जिक्र मोहम्मद वाले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और शबीए ताबूत हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम बरामद फरमाएंगे और उसके बाद मातमदारी का सिलसिला शुरू होगा पर मोहम्मद वाले बैत मोहम्मद लंकर सलावत Yusuf Zahra, Imam Asr
امام زمانہ نمودیس کو معبود امام بابا کی قبولیت واسطے مل کے بابا سے بلند ماشاءاللہ
اور اتنے ہی سرکار موسیٰ کاظم کی آمد ہوئی، ولادت پاس عادت ہوئی، نام موسیٰ لقب کاظم۔ کاظم کا مطلب ہوتا ہے غصے کو پی جانے والا، غصے کو پی جانے والا۔ یہ مطلب ہرگز یہ نہیں جو غصہ آتا ہی نہیں، خوشحال اگر غصہ آ رہی نہ تو پھر کمال ہی کوئی نہیں۔ کمال ہے جو غصہ آوے کہ بندہ پی جاوے، اصل آئے کمال۔ اور کاظم کا مطلب یہ ہوتا ہے جو غصے کو پی جائے، غصے کو پی جانے والا۔ اللہ نے قرآن میں جناب موسیٰ نبی واسطے ایک لفظ استعمال کی ہے، غضبان۔ ماشاءاللہ پڑھے لکھے آپ تشریف فرماؤ، اور ایدے بارے علماء تفاسیر میں لکھے ہیں جو جناب موسیٰ غضبناک بڑے جلدی ہو گئے ہیں۔ کہہ لو جلال موسیٰ نبی کا بڑا مشہور ہے، جدی وجہ لفظ غضبان قرآن دے وچ اللہ نے موسیٰ واسطے استعمال کیتا۔ اور علامت شاہ حضرت واقعی صاحب قبلہ نے ایک بڑا لطیف اور خوبصورت جملہ لکھا ہے کہ اللہ کی تقسیم آئی جو موسیٰ نبی واسطے لفظ غضبان استعمال کیتا، رضا دے باقی کو لقب کاظم عطا فرمایا کہ صبر و تحمل کا پیکر ہے رضا دا بابا۔ جوادی صاحب قبلہ نے بڑا لطیف اور خوبصورت جملہ لکھا ہے جو ایک وعدہ ہے اللہ دی، ایک مشیت الہی ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ اگر کوئی چاہے کہ وہ کسی کا کہر و جلال دیکھے تو وہ موسیٰ نبی کو دیکھ لے، جو صبر و تحمل کا پیکر دیکھنا چاہے وہ موسیٰ ابن جعفر کو دیکھے۔ ایک دن بغداد کی ہے دلیل کیوں سرکار نے قدر پہ ہوتا ہے بل تھوڑے نیٹورک کرنے چاہنا گائن دے دی نسبت ہے، لیکن یقیناً میں سید سجاد کے فضائل نے پڑھا، سید سجاد کے مسائل پڑھ رہے ہیں، فضائل میں اندر پڑھا، مگر نہیں میرا دل مطمئن نہیں ہونا جو آج ساتھ سفر کی مجلس ہوئے اور رضان اللہ نے پاک مابرہ تذکرہ نہ ہوئے، اس واسطے اپنے دل کی تسلی واسطے مجلس میں تکبیر نکالتے اور ساتھ سفر کی مناسبت کی وجہ کو میں امام کاظم نے فضائل شروع کی تھے، جو توجہ زیادہ دیر نہیں کر چھوڑ دیا فضیلت سرکار امام کاظم بیان کر کے انہوں نے سیرت میں بڑا خوبصورت پہلو تھوڑے حوالے کر کے کہ میں مسائل شروع کرنا۔ بغداد کی ایک دلی پہلو ہوتے گئے جو ایک گھر کے سامنے گزر ہوا تو اس گھر کے وچ ناچ اور گانے کی آواز نہیں آتی، گلا دبا بہت آئی ہوئی ہے۔ اس گھر کے سامنے ایک خاتون کھڑی ہے، صلوات ایک خاتون کھڑی ہے۔ امام نے فرمایا ہے کنیز خدا کہ اے جڑا گھر ہے ایک گھر کسی آزاد دا ہے یا کسی بندے دا ہے؟ اے گھر کسی آزاد دا ہے یا کسی بندے کا مطلب ہوتا ہے غلام، کہ کسی بندے دا ہے، کسی غلام دا گھر ہے یا کسی آزاد دا گھر ہے؟ اس نے کہا یہ ہے آزاد دا گھر، آزاد۔ امام فرمایا جو سچ پیدا تھی اگر یہ کسی بندہ خدا کا گھر ہوتا انہیں گھر میں نار اور گانے کی آواز نہ آئے، انہیں گھر میں تلاوت قرآن مجید کی آواز آئے، انہیں گھر میں ناچ گانے موسیقی کی آواز آنا۔ اس بات کی دلیل ہے کہ کسی بندہ الہی کا گھر نہیں، کہ کسی آزاد کا گھر ہے، کسی بندے خدا کا گھر نہیں، کسی غلام کا گھر نہیں، ایک آزاد کا گھر ہے۔ امام کاظم اتنی گل کر کے اگے تر پے، وہ عورت اس گھر پہ گئی، اس بندے نے اس گھر کے مالک کو کیا کیا، یہ نام ہے بشر، اس بندے کا نام کیا ہے؟ بشر۔ باقی ترشی صاحب قبلہ کتاب اسیر بغداد انہوں نے جو ٹائٹل دیتا ہے اس روایت کا، جڑا ان کو باقاعدہ اور ٹائٹل عنوان دیتا ہے وہ بھائی بشر شرابی کا بشر حافی ہونا، بشر شرابی کا بشر حافی ہونا۔ میں
تمام آپ سمجھ آ جاتی یہ عورت کھاتے تھے ایسا کیا ہوئی تیرے گھر کے سامنے ہو موسیٰ ابن جعفر کا گزر پہ ہوتا ہے انہوں نے ناچ گانے کی آواز سنی تو میرے کو پوچھے کہ کسی بندے کا گھر ہے یا کسی کا ذات کا گھر ہے میں ایک عذاب کا گھر ہے انہوں نے کہا یقیناً ایک عذاب کا گھر ہی ہو سکتا ہے اگر یہ کسی بندے کا گھر ہوتا اگر یہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ سمجھتا ہوتا انہیں گھر میں جو ناچ اور گانے کی آواز نہ آئے انہیں گھر میں جو قرآن کی تلاوت کی آواز آئے ایک بات موسیٰ ابن جعفر نے کی تھی پھر وہ کے لوگ پہ میں کرتے ہیں جا کے یاد ہے اس عورت نے ساری گل سنائی ساری کی کتاب میں لکھا ہے بشر حافظ بشر شرافی جو بشر حافظ ہوا ایک چار بھائی لے کے ہوا ہے جلدی نال اٹھیا اس جتیاں نہیں پائی پہلا جلدی کو نہیں دوڑ پیا بغداد کی اس گلی جس گلی کے رضا کا بابا پہ رہتے ہیں دوڑتا ہوا موسیٰ ابن جعفر نے کھول گیا موسیٰ ابن جعفر نے قدمہ نے ہاتھ لا کے کہنے والا اے گھر کے میں ہوں اس عورت نے جا کے دسائیے ایک گھر موسیٰ کیتی ہے میرے گھر کے سامنے کھڑ کے امام فرمایا بے شک میں کیتی ہے یقین اگر تو اللہ کا بندہ اپنے آپ کو سمجھتا ہو گیا تیرے گھر میں جو تلاوت کی آواز آ گیا ناچ اور گانے کی آواز نہ آ گیا یہ ناچ اور گانے کی آواز آ گیا اس بات کی دلیل ہے کہ تو آزاد ہے تیرے گلے میں غلامی کا ٹھنڈا نہیں ہے تو اپنے آپ کو اللہ کا بندہ نہیں سمجھتا اے رضا کے بابے کے قدمہ دے ہاتھ لا کر کے آتا ہے فضلت زہرا آج تک دی معافی دے چھوڑو آج تو میں تمہارے نال وعدہ بھی کرتا ہوں تاکہ زندگی میں تمہارا بھی غلام بن کے نہ ساؤ اس اللہ امام فرمایا میں بھی معاف کر چھوڑے میرے اللہ نے بھی میں معاف کر چھوڑے اگر جگہ رضا کے بابے کو معافی منگی اس وقت میں بھی کوئی نہیں صاحب کتاب نے لکھا میں ایک لفظ پڑھ کے بڑے حوالے کیا کرتا ہوں صاحب کتاب نے لکھا ہے جو پھر جدب ہے جیندہ بھی ہے اس جتی نہیں پائی میرے پہلی جتی کوئی نہیں کسی بندے پوچھا بشر حافظ پڑھیا بھی تو پہلے بشر شرابی رضا کے بابے نے کوئی ایسی تقدیر بدلی ہے پھر بشر حافظ جنہیں پیر جتی نہ ہوئے جنہیں پیر اللہ کے ٹوٹا ہوئے وہ حافظ سدے دے ایک بشر حافظ بن گیا جنہیں پہلے جتی کوئی کسی بندے پوچھا بشر پہلے جتی کوئی نہ ہوتی جتی نے بغیر ہی چل رہے وجہ کیا ہے کیا جڑا جس کے رضا دے بابے نے اتنا سونا کرم کیتا ہے پھر دنیا کا عام انسان نہیں دیا رضا دے بابے کی فکر ہے وہ فقیر بن گیا بشر حافظ اللہ نے قرآن کی آیت پڑھی اس کے بیان ہے اللہ کا قرآن دے وچ اپنا ہے بشر حافظ بھی آتا ہے میں کون ہونا اللہ دے فرش تے جتیاں پا کے چلنا ہے
واقعہ لکھا ہے جا کے پڑھ جائے وہ ابراہیم جمال کہ بصرے کا رہنے والے یا کوفے کا رہنے والے یا بصرے کا رہنے والے جڑا مدینے میں جانتا ہے آئے رضا کے بعد کے دروازے مولا پاک ناسنا غربت پڑی آ رہی ہے مولا کچھ عطا کر امام خود بھی دے سکتے ہیں مگر امام نے بڑا پیارا لکھا شیعہ جدا ناہلی میں یقین آئی جدا بغداد ہارون کی بادشاہی میں ہارون کا وزیر بڑھے اور وزارت واسطے مہنگا رہی وزارت قبول نہیں کرے گا خود موسیٰ سے مولا نے فرمایا کیا بغداد اور ہارون کی وزارت قبول کر دستہ گزارش کی یہ جگہ فرماتے رسول میں تمہارے کو خود سنے تو سب فرمائے تو ہارون ملاقات کر ہو رہے آدھے مولا میں تمہارے خاتمے میں بادشاہ ہونا بھی حکومت اور سلطنت میں جو بھی خلافت میں تمہیں وزارت کی میں قبول کرنا امام فرمایا میں حجت خدا ہو کے حکم دیا دینا میں نے اس کی وزارت قبول کر دے مگر ابھی بے یقین یاد رکھے اگر دروازے میں کوئی غریب مومن آ جاوی دن تو آوی رات تو آوی جس پہلے چاہوی کسی بھی غریب مومن کو خالی نہ بناوے اور باقاعدہ فقہ کا مسئلہ بڑے سامنے پیش کیا کرنا کہ موسیٰ ابن جعفر نے فقہ کا مسئلہ واضح کر دیتا ہے علی بن یزید کو فرمایا نے جا میں حجت خدا پہ آنا جا کہ اس کی وزارت قبول کر لے اور یاد رکھنا غریب مومنین کی مدد کرنا وزارت کے دوران غریب مومنین کی مدد کرنا اس وزارت دا کفارہ کر لے جب اس حاکم کی حکومت اترے گے تو دی وزارت قبول کر سے اس پر کفارہ ہے جو غریب مومن تیرے دروازے پہ آنے کے کہنے خالی دوران سبحان اللہ خود بھی ابراہیم جمال پتا کر سکتے ہیں مگر فرمایا نے ابراہیم بغداد کا محبت کرنا علی بن یزید کو تو ہمیں لکھا ہے رات کسی پہل پہنچے بغداد علی بن یزید کے دروازے توجہ دے اللہ جتنے رہائش ہے اللہ جتنے رہ رہا ہے علی بن یزید اور وہ دربار کھڑے ہیں اگر علی بن یزید کو بتاؤ میں علی بن یزید کو ملنا چاہوں انہاں علی بن یزید کے اعلان کا وقت ہے بڑا تکرار کی جگہ میری ملاقات کرا میرا پیغام بھی ہوگا کہ ابراہیم جمال آیا کھڑا ہے میرے نماز وہ گئے علی بن یزید میں پیغام بھی علی بن یزید نے آکھا جاؤ وقت میرے کو وقت کوئی نہیں میرے اعلان کا وقت ہے میں ہوڑ نہیں بول سکتا مایوس ہو کے اپنے گھر علی بن یزید کا معمول ذکری آئے مہینے ایک کا دواری ضرور آتا ہے مدینے یا دوسرے مہینے تیسرے مہینے رضا باپ میں زیارت کرتا ہے آخری بات مسائل پہ کہتا ہونے جب آئے مدینے اتھے لوگوں نے علی بن یزید رستہ ہوتا علی بن یزید کا رستہ کرو لوگ دیو میں موسیٰ ابن جعفر کا ملاقات کرنی ہے زیارت کرنی ہے انہوں نے جاؤ میرے مولا کو پیغام دیا علی بن یزید آیا کرے پہلے جدا آئے گا مولا استقبال کرتے ہیں ہٹا بات کے استقبال کرے تھے علی بن یزید آئے اور جب پیغام ملے ہے نا امام نے کہا تو بلائے اللہ کری علی بن یزید آیا کرے جدن واسطے معصوم نے فرمایا جاؤ اور اسے بتاؤ کہ موسیٰ کاظم کے پاس میرے ملنے کے لیے وقت نہیں ہے اور انصاف کا دس خوشحال ہے جڑا رسول کے پتر کی زیارت کا عاشق ہوئے انہوں پتہ چلے کہ رسول کا پتر ملنا ہی نہیں چاہتے وقت ہی نہ دے کو وہ دے دے کیا کرتے ہیں بدن چکم کبھی تاری ہوگی لفظہ تاری آدھا جاؤ آسوں وقت علی بن یزید کہتا ہے ایک باری میں زیارت کا شرف ہوگی میں بتاؤ صحیح میں پتہ کرتا کہ میرا قصور کیا ہے وہ موسیٰ کاظم کا کھڑے ہو کہ میرے استقبال کرے گا ہے میں آنا رہتا ہے کوئی ایسی گستاخی کا میرے کو ہوئی ہے جو رضا کا بابا میں مچھے دامن کھانے تیار بڑی منت
سواج اقتدار مولا کی زیارت کی اجازت کی جلالی میرے دربار آج میرے ملن واسطے تیرے ملن کوئی نہیں موسیٰ ابن جعفر نے فرمایا لیکن آقابت یاد رکھے علی میری یقین کو ملن واسطے موسیٰ ابن جعفر کے لیے وقت کوئی نہیں پھر نامی میری یقین میری زیارت واسطے اگر میرے قریب مومنین کے ملن واسطے تیرے کو وقت کوئی نہیں پھر میری زیارت نہ علی میری یقین آنے والا میں معافی دیجھے میری دنیا ختم نہیں ہوگی آخر ختم نہیں ہوگی میں معافی ملتا ہوں امام فرمایا وہ معاف دے جس کو رات کی تاریخ کی ایک خالی بتا ہے آدھے مولا کتنے امام فرمایا کوفہ آدھے مولا اسے تو حجت خدا ہو میری جان پہ ہوئی ہے اس کا حجت خدا ہو ایک لمحے 50 ابراہیم نے دروازہ میں نے ایک لمحے ابراہیم کے دروازے پہ پہنچاؤ اور میں آ کے تم دکھاؤں گا جو میری یقین نے معافی منگن کا حق ادا کر امام فرمایا خبر امام نے کچھ بھی دست امام اکھا فرمایا ہو اکھا کھول اس اکھا کھولیاں تو ابراہیم جمال دروازے پہ کیا سبحان اللہ میں دربار کی کا سے ابراہیم باہر آیا علی بن یقین ابراہیم کی کلمہ پہ جانا پہ آیا ابراہیم میں معاف کر چاہ میری دنیا کی مفتگی میری آخرت بھی ابراہیم میں تین دائل ملے آزاد بابے میں متھے ڈاپ نہیں دوبارہ نہیں کیتا ابراہیم میں معاف کر چاہ رہے میں معاف کر چاہ رہے کبھی موسیٰ قاسم کا بھیب پیشی ہے کبھی موسیٰ قاسم نے کنا ارے آپ میرے گل میں پائی پاؤں میں میرے گل میں پائی پاؤں میں معاف کر چاہ رہے نہیں میں رضا دے بابے نے کوئی ثبوت بیٹھے دکھاؤں کوئی ثبوت میرے کول ہوئے جو میں ابراہیم جمال معاف کر چاہ رہے من جو بندے میں دینا ارے میں جھڑ میرے قدمے سے لکھتا ہاں اپنا سجا پیر چاہ کے علی بن یقین دے سجے رخسار میں رکھ اپنا کھبا پیر چاہ کے میری کھبی رخسار میں رکھ آگے میرے پیروں کی مٹی اپنے چہرے تے لا کے ونجا تے رضا دے بابے کو دکھاواں مولا ویکھ میں نے ابراہیم جمال معاف کر چاہ مومنین کی معصوم نے اتنی عزت بنائی ہے میرے بھائی جس کی عزت معصوم نے اتنی بڑھائی ہے پھر چاہیے مومنین آپس کی مومنین کی عزت ان کی ہونی چاہیے اس محبت اور اس بہت یاد رکھے آئے لوگ آتے ہیں میرے چاچے کا بیٹا ہے کوئی آتا ہے میرے ماں کا بیٹا ہے آئے خالہ تھا آج پھوپھی کا بیٹا ہے ایک قریبی رشتہ داریاں آج کی دنیا کی رشتہ داریاں اتنا لوگ خاطر رکھتے ہیں اور کس رشتہ داری اور کس محبت اور محبت مرکز حسین ابن علی ہوئے اور احساس کری نہیں کیتا اس محبت اور محبت اور مرکز حسین ابن علی ہے اس محبت اور رشتہ داری احساس کرو زمانہ بڑا مشکل آ گیا بڑا کڑا وقت آ گیا بامی عبادت محبت اور پیار کا کوشش کرو کہ اپنے آپ میں جتنی محبت اور پیار پیدا کریں یہ جڑی ساری دنیا کی آخری تقسیم میں بڑا ساتھی مسجد کے کتنی ہوئی ہے اس تقسیم جو باہر نکل گیا کوشش کریے ایک جان بڑھ کے رکھیے ایک جان ایک جان بڑا مشکل وقت روزانہ کے معیار میں ایسا گرفتاریاں اور اس سامنے جرم کیا ہے قصور کیا ہے قصور صرف نہیں ہے جو علی ابن ابی طالب نے اسے اپنا پہلا امام مانتے ہیں اکٹھے ہو جائیں گے ایک جان ہو جائیں گے اور اس کو بات کے میرے خیال ہے اور کوئی اس کو بڑا موقع نہیں ہونا اکٹھے کو مرنا یکم ربیع الاول سارے کوشش کرے آئے قائد صاحب کی آواز میں سارے اسلام آباد کوشش کیا ہے کوئی بندہ گھر میں چل رہ جائے اس اوکھے اور اس بڑے وقت میں وحدت کا ثبوت دیو کہ ہم سارے ولایت امیر المومنین کے پرچم کے نیچے سب ایک ہیں خدا بڑی توفیقات خیر اتفاق فرما اس دین کی قدر کرو اس
دین بچاؤن واسطے موسیٰ قاسم دیاں شریف دادیاں رول گیا خدا کو رہائے کرو آج پھر اس مظلوم رومن واسطے رکھے ہوئے ہو جدہ لقب زیب العابدین آئی سید الصادقین آئی نانے کی امت نے اتنا ستا ہے جو لقب بن گیا بیمار کربلا کوفہ و شام دا قیدی سید سجاد خدا بڑی ہائے قبول فرمائے جو دیکھ حجات بیٹھ گیا ہے جب پوری فرمائے بڑے دکھ لکھے بات کرو علوم دے پاک پاپا بڑے ایک داغ پر ہے جو لوگوں کے استدلت ایک لاکھ دے مشکل کے جاس کردان بھی تو مشترکہ جو ہے تو میں بڑے حوالے کر دے مانا دے مسائل دے جدہ کہتا ہے یہاں آمین نا زلیل لتھے سید سجاد زلیل لتھے میں سب کھا کے سب کھا سکتا مگر سادات بغیر سادات جنہیں زلیل لتھے ہیں وہ ٹھائی مار کرنا آئی یہ دو کہتے امام ایسے جنہوں نے زلیل لہاؤن واسطے لوہار بلائے گئے دو کہتے امام جنہوں نے زلیل لہاؤن واسطے لوہار بلائے گئے ہکتی رضا دا بابا موسیٰ قاسم جنہوں نے زلیل لہاؤن واسطے پلے بغداد دے محمود نامی لوہار آیا ہے منوں ان مقتل دے لفظ بڑی کوشش کی دی آئے مگر زلیل نہ اصلاح چھوڑ دیتے آئے زلیل وقت جدر نہیں جیتا لیے محمود اے سنتا نہیں میرے کو کسی بندے پوچھے آئے میں سنے ہیں جتنے نیدر نہیں آنی آدھے جدر پلے بغداد تے نیانا رضا دے باپے دے زلیل لہمر واسطے آدھے کوئی ایڈا درد پہنچے موسیٰ قاسم دا اس دماغ میں سہ نہ سکیا آدھے جدر اکھا بند کرے نانا میں رضا دے باپے دی غربت یاد آ رہی ہے آدھے زلیل رضا دے باپے دی بدن دے ہڈیاں وچ ان پہ وست ہو چکے ہیں آدھے اگر زلیل رہا وہاں موسیٰ قاسم دے بدن دی ہڈیاں ٹوٹ گئے تو چھا کہے امام باقی بابا جی مرحبا سے آگے اگر زلیل رہا موسیٰ قاسم دے بدن دی ہڈیاں ان پہ وست ہو چکے ہیں زلیل اگر زلیل رہا غریب دے بدن دی ہڈیاں ٹوٹ میں تو چھا کہے امام باقی العلوم بابا شام دے کوفہ دا قیدی لٹے پور دا بلا سید سجاد انہاں دے زلیل لہاؤن واسطے دمشق زندان شام دے دروازے تے عبداللہ نامی لوہار کو بلایا گئے جس سید سجاد دے زلیل لہائیں گے لفظہ کا ذکر دارا اور آخری راتات تک کثیر تارا گئے مجلس سید تشریف فرمائے سیدہ کل اجازت مان کے جملہ پیار تھا بعد زلیل لہاؤن کے بعد جب نہیں عبداللہ جیتا رہے نا اس وقت گوشت نہیں کھاتا ہم دے دی بیوی آکھائی گھر میں گوشت لے آیا ڈھائی مار کرنے آدھے کیا کرا میں گوشت ویکھا میں آبے دے بیمار دی زخمی گردن یاد آنی آدھے ایڈا وزنی طور کئی جڑا سجاد دی گردن دے جائے آدھے گوشت ویکھا میں آبے دے بیمار دی کن یاد آنی آدھے جڑا میں زمین لہائے بیمار دی کن بھی آدھی نہیں خدا پڑی مکان قبول فرماوے اے عبداللہ نامی کے خود جس زلیل لہائیں آنے جنہوں میں بیمار دے زلیل بھی لہتا ہے نا کوئی پہاڑ جملہ ہے مسائل دا سمجھ آگے رومن واسطے کافی آنے جنہوں زلیل بھی لہتا ہے نا آنے میں لکھا ہے نا بیمار بھی لکھا ہے کئی سامن دے بدن آئے اے عبداللہ آتے تو کیوٹیا کہہ دیئے شام وچ کہہ دی تو پہلے ہی آتے ہیں پہاڑی کے مسائل دا اگر حاضر بیٹھے ہوئے حاضر آدھے یقیناً بے واسع ہے بلند ہو گئے سی آدھے تو کیوٹیا کہہ دیئے شام وچ کہہ دی تو پہلے ہی آتے ہیں اور جدہ اللہ مومنہ ہوگا خوش ہوتے ہیں اور تو کیوٹیا کہہ دیئے میں
پہلے لہندا اسے نا انہاں دے سجن زندان دے دروازے دے اولاد لمن آئے کھڑے ہوندے اسے آپ دا دل روتا ہی واسطے او میرے سجن کربلا سب گئے آدھر آج کوئی سجاد بھی ہو گیا جڑا سجاد بھی لگا بھائی آپ ہمارے کو ملنا خدا بڑے بندہ دارا نے پردے سلامت رکھے جو حاجات لے کے آئے ہو آپ میرے بیمار نصب کروانے والے کا حاجات پورے فرماوے یا میری رات کا کافی وقت ہو گئی ہے یا میرے سمجھاونے کوئی کمی رہ گئی ہے کچھ جوان مکان شامل نہیں ہے یقیناً شاید میں سمجھا نہیں سکیا ہوں جڑے چھوٹیاں بہنیں نے پھرا بیٹھے نا انہاں دا وین ضرور بلند ہوئے جنہاں دی گھر چھوٹیاں چھوٹیاں تھیاں انہاں دا وین بھی ضرور بلند ہوئے آبدہ نے دوسری وجہ ہے روندہ ہی واسطے پیا میری ہت 4 سال نے بہن آئی جیدہ حصے دا پاری ملو سا او پیتی گئی میرے گرم زجیرہ تے سجے دی گئی آدھی آئی سجاد بدا کوئی ویدہ آسی سجاد میں ایک سا جو تیرے زجیر بھی رہ گئے آبدہ در روندہ مرحبا جی مرحبا جی مرحبا اجرتم اللہ خدا بڑی مقام قبول فرماوے آبدہ جی مرحبا جوانی والے آبدہ دل روندہ ہی واسطے میری 4 سال میں بھیڑ دو جڑا حصے کا پانی ملے آنا وہ پیتی نہیں میرے گرم زجیرہ پہ سجیتی آئی تے آتی گئی سجاد کدا کوئی گرہ آسی میں دیکھ سا جو تیرے زجیر بھی لے گئے آبدہ دل روندہ ہی واسطے پیا اور میرے زجیر میں لے گئے مگر میری بھیڑ مر گئی اور یاد سکینہ ہو گیا بیٹھے سجاد آزاد اللہ اکبر خدا بڑی ہے کوئی بڑی بھارتیت علی مجلس ہے بارگاہ مجلس ہے لیکن رسول کی قبول فرماوے میں آدھوں گا شام دے بعد سید سجاد نو زہر دیون دی لوڑ کوئی نہ پانی بیکھے نہ دھان مار ایک عالم دین نے ایک بڑا تجزیہ پیش کیتا ہے تجزیہ نہیں کوئی پہاڑ ہے مسائل کا ایک عالم دین نے ایک تجزیہ پیش کیتا ہے اگر سمجھ آئی بات جو رمضان کا مہینہ ہوئے نا تو سارا دین کا بندہ روزہ دار ہوئے تو جس نے افطاری کا وقت قریب آنا ہے نا تو سامنے افطاری کا سامان پیا ہوتا ہے تو روزہ دار کی جب نگاہ پاؤں ہے جب پانی پہ تو روزہ دار بڑا خوش ہوتا ہے جو افطاری کا وقت ہے تو میں رج کے پانی پیسا اگلی گل کوئی پہاڑ ہے نہ صاحب دا انہاں فرمایا قسمت حسین دے بیمار کو جلدی کربلا دے شام دے بعد 34 رمضان سجاد دی زندگی چاہے 34 رمضان دے وچ سجاد نو ایک خوشی بھی نصیب نہیں ہوئی سارے دین دا روزہ دار اور جدا سامنے پانی آ گیا سید سجاد پانی نو لے کے کربلا دا روز کر گیا دل ہائے میرا کربلا دا مسالہ اللہ خدا بڑی ہائے قبول فرماوے بڑی بہادر علی مجلس سے ایک دن میں ہاتھ آکھا مولا ایڈا رو دیو مولا ایڈا رو دیو تھوڑا رو دیکھو بڑی فرمایا بالحال یا تو تہے یوسف لیا ہے بندہ بھی آئے تو ہے دل میرے پاس مگر یوسف کی جدائی دے وچ اتنا رونا یعقوب یہ یعقوب کی اکھا سفید ہو گیا بینائی کمزور ہو گئی پھر میں نے یعقوب کا ہے یوسف آئی آدھر منہار میرے ہے اللہ دے وچ کئی فخر یوسف رکھے منہار آدھر مولا کربلا دے شہیدن میڈا روندے ہو میں شروع پہ کرتا کربلا دے شہیدن ایڈا روندے ہو اے شہادت تمہارا ورثہ ہے تمہارا دادا علی بھی شہید ہوئے تمہارے چاچے حسن بھی زہر ملی اے شہدان بیٹا روندے ہو تمہارا حمزہ بھی شہید تمہارا جعفر تیار بھی شہید اے شہدان بیٹا روندے ہو میں
شوق کر ددا دے شہیداں نو اے ڈرون دیو اے شہادت تواڈا ورثہ ہے میرے اے شہادت تواڈا ورثہ ہے اے شہدان میں ڈرون دیو ڈھائی مار کرونے نہ پہ دے بیمار اے فرمیندے بنہار انصاف نہیں کیتا اے شہادت ساڈا ورثہ ہے ماما دا ننگے سر میری پھوپھیاں ماما ننگے سر ننگے سر خدا بڑی ہائے چلو بڑی محبت لے کے ایک جملہ پڑھنا بڑی محبت ہے کہ کھا گیا شام کا بازار کوئی پوچھنا رہے گا والی پوچھی آنا مولا صاحب کو زیادہ تکلیف کتھے ہوئی ہے پوچھنا رہے گا والی پوچھتا ہے زین العابدین امام خیر والی یاد ہے الشام 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 حلیم شام کا بازار کھا گیا ایک پروفیسر ڈاکٹر عالم دین پروفیسر ڈاکٹر عالم دین بابا یمنا دمشق کے عالیہ سین کی قبر میں بیٹھ کے اپنے شاگردن 4 مسائل کی لکھوائیاں یہ 4 کی سمجھ آ گئی رج کے مقام دے رسو پروفیسر ڈاکٹر عالم دین انہوں دمشق کے عالیہ سین کی قبر میں بیٹھ کے اپنے شاگردن 4 مسائل کی لکھوائیاں پہلی 70 انہوں نے لکھو شام دے بازار ایک ہیرو جی موڑ آئے جتے شرابیاں دا اتنا رش بڑھ گیا شام دے بازار بھائی پاسوں میں جملہ پڑا شام دے بازار شرابیاں دا اتنا رش بڑھ گیا ہر سید معافی مانگ کے پہلی 70 پروفیسر ڈاکٹر نے اپنے شاگردوں کو لکھوائیے شام دے بازار ایک موڑ ہیرو جی آئے جتے شرابیاں دا اتنا رش بڑھ گیا اگلے بندے علی میاں دھیاں نو رہنائے دے اگلے بندے رہنائے دے دوسری 70 اگلے رہنائے دے پچھلے ایک بینو تھکے دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر آواز لگا اگلے بندے علی میاں دھیاں نو رہنائے دے پچھلے ایک بینو تھکے دیتے ہیں انہاں تیسری 70 لکھوائی کوئی پہاڑ مسائل کا آگے تیسری
کہ میرے بیمار یا پترین سید سجاد ترائے یا چار دھیئے ہیں میرے مولا دیا مولا نے پترے کے نام زید بن علی دی 121 ہجری دے بڑی پردرد شہادت دے حشام بن عبد الملک ملعون نے شہید کرایا ہے زید بن علی 121 ہجری دے مولا فضل نے جلدی نال گئے پانی لگائیں شروع کیا کرنا جام آدس پانی پیش کی در این کم دے ہوئے ہلچا دے جدا جام آئے نا جام جھنٹھائے پانی پڑھن لگ گیا زید علی اللہ ہو لے آما رجل بیمار آج میں مگیا بھی نہیں من مل تکی کربلا منہ کر کے آدم ہائے میرا کربلا نہ سارا جدا سنجر گلے سارا یاد آئے زینب کوئی واس لگ رہی دلا میں دیکھا گئی مرحبا اجلکم اللہ غریب بن کے سنائے تو یترائے میٹی بٹائے مجلس جس لئے میں آقا اس لئے تابود اندر لے آئے اور ماتمیوں ہن زہر دا اثر شروع ہو جائے پوتر موجود ہیں وسیطہ پہ کریں گے پترن ہٹکی ہو جائے وسیعت کی دینے جو وقت آپ بھی بڑا رہتے ہیں آپ بیٹے بیمار دے پتر بھی بڑا رہتے ہیں علماء مکال دے منوان جی میں لفظ لکھے توڑے حوالے پیا کرے گا اور ماتمیاں علماء مکال دے لکھایا جب وسیطہ پہ کریں دے آئے دار بھری وسیعت کی دینے دل باکر بچرا میرے شیعہ تک میرا پیغام پہنچاوے اگر کوئی بندہ اکلا رہ بچے تو اس پہ آنکھی بڑھ بچے او میں چھڑا والا کوئی نہ ہو رہا میں سجان پیارا بابا نے مدد ضرور کرایا اس میرا کلا نہ چھڑایا ایک کام کرا دیوان واد کر بلا دے چکی کرے آج رہا میرا کر بلا غریب بابا اکلا آئی غریب نے چھڑا والا کوئی آیا کوئی غریب نے میزا مرنے کوئی غریب نے دروار مرنے آیا کوئی غریب مرحبا مرحبا اجلکم اللہ اور ماتمیوں تھک کے نہ چھوڑا نہ مندر پانے بیٹھے ماتمدار بیچارے شامل ہوئے حضرت سے امامت سید سجاد نے باقر العلوم دے حوالے کی دے دستور امامت باقر العلوم دے حوالے کئی پہاڑ جملہ مسائب دا اگر سمجھ آگئی ترومن واسطے کافی ہے فضل باقر بچرا خدرے جن صدوق بھی آئے صدوق میرے سامنے لے آئے اور باتیاں جدا صدوق سامنے آئے فضل میرے صدوق دا اکلا وارس باقر دوئے باقی پتران بابا صدوق دا اکلا وارس باقر کیوں بڑے میرے
میں جانا پہاڑ بلائے مسائب دا شاعت ماتم دارا مصطفیٰ کے بڑا واقع رلوم ماتم کریں دے پردے دعائے رائے واقع رلوم دیا پھیرا پچھائے واقع پیرنے دا کیوں پیا رونا ہے پاسے رکھے جوانیاں دارے میرے پاسے رکھے واقع رلوم بدو پھیرا پچھائے واقع پیرنے دا کیوں پیا رونا ہے اشارہ سمجھائے فرمے میں جدا دے شام دعا میرے رابے دی گردن دے بے ہوش